بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لادخل الصلاۃ اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من شدت وجد امه به، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، درس میں آپ کے سامنے سنت نبوی کے حوالے سے نرمی کی بعض مثالیں بیان کی گئی تھی۔ گھر کے افراد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نرمی تھی۔ عبادات میں آپ کی نرمی کی مثال اس حدیث میں پیش کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لمبی نماز پڑھانے کے ارادے سے نماز میں داخل ہوتا ہوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا۔ نماز شروع کرتا ہوں، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں۔ فَأُخَفِّفُ، بچے کے رونے کی آواز سن کر کے میں نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، ہلکی نماز شروع کر دیتا ہوں، اس کے اس ڈر سے کہ اس کے ماں کو اس بچے کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوگی اور اس کے ماں کا دل اس بچے کی طرف لٹکا رہے گا۔ تو اس حدیث کے اندر جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین بھی مسجدوں میں نماز میں شریک ہوتی تھی، خواتین مسجدوں میں آتی تھیں، وہیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ خواتین کے ساتھ بچے بھی نماز میں آتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے وقت، امامت کرتے ہوئے مقتدیوں کی مصلحتوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے اور اس میں بھی آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے وفیہ الرفق بالماموم، مقتدیوں کے ساتھ نرمی کا بیان اور ان کی مصلحتوں کا لحاظ رکھنے کا تذکرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے نماز کو مختصر کر دیتے کہ بچے کی رونے کی وجہ سے اس کے ماں کو تکلیف ہوگی اور اس کے ماں کی نماز میں خلل ہوگا۔ تو تخفیف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ مکمل نہ کریں، بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تخفیف بھی کرتے لیکن مکمل نماز پڑھتے تھے، رکوع اور سجدہ برابر کرتے تھے، قرات مختصر کر دیتے تھے، لمبی سورت پڑھنے کی بجائے سورت میں اختصار کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں نرمی کی مثال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنے محلے میں جا کر کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، ان کی امامت کرتے تھے۔ ایک دن گئے عشاء کی نماز میں اور اپنی قوم کی امامت کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ مصلیان میں بہت سارے ایسے مصلیان ہوتے تھے جو محنت مزدوری کا کام کرتے تھے، تھکے مادے رہتے تھے عشاء کی نماز میں۔ ایک مصلی نے دیکھا کہ نماز بہت لمبی پڑھا رہے ہیں تو صف سے پیچھے ہٹ کر کے وہ تنہا مختصر نماز پڑھ کر کے سلام پھیر کر چلے گئے۔ بعد میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص ایسا ایسا کیا ہے، وہ نماز آپ کے ساتھ نہیں پڑھا، وہ پیچھے نکل کر کے اب تنہا نماز مکمل کر کے نکل گیا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو منافق ہے۔ جب لوگوں نے اس کو کہا کہ تم کو ایسا منافق سمجھا جا رہا ہے تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنا مسئلہ لے کر کے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اور لوگ مجھے منافق سمجھ رہے ہیں میرے اس عمل کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو بلائے اور
بہت سخت غصے کا اظہار کیا اور کہا یا معاذ فتان انت، اے معاذ کیا تم لوگوں میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ تمہاری طرف سے ایک مصلی نماز چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نماز پڑھاؤ تو لوگوں کی مصلحتوں کا لحاظ رکھو، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ضرورت مند ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عشاء کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ والشمس وضحاہا واللیل اذا یغشی اس قسم کی صورتیں پڑھ لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بھی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گستاخانہ حرکت کا بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ نرمی کے اسلوب میں جواب دیتے تھے۔ عملی طور پر آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ایک عربی دیہاتی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے کندھے پر نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے، ڈالے ہوئے تھے۔ وہ دیہاتی آیا اور آپ کی سواری کو روک دیا اور آپ کے کندھے پر جو چادر رکھی ہوئی تھی اس چادر کو لپیٹ کر کے ایسی زور سے کھینچا۔ ایک روایت میں ہے صحیح مسلم میں کہ اس چادر کا نشان آپ کے گردن میں پڑ گیا، اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ چادر ٹوٹ کے 2 حصوں میں ہو گئی۔ آدھی چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے لگ گئی اور آدھی چادر ٹوٹ کر کے اس دیہاتی کے ہاتھ میں چلی، اور اس کے بعد گستاخانہ انداز میں آپ کا نام لے کر کے کہتا یا محمد مر لی من مال اللہ الذی عندک، تمہارے پاس اللہ کا بہت سارا مال ہے زکوٰۃ کی شکل میں، اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن گستاخانہ انداز میں مانگ رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ہے، آپ کی سواری کو روک دیا اور آپ کا نام لے کر کے آپ سے مخاطب ہوا اور اس طریقے سے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ان ساری گستاخیوں کا جواب ہنس کر کے اور مسکرا کر کے دی۔ فالتفت الیہ فضحک، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ اس کو بیت المال سے کچھ اس کو انعام سے نواز دو اور جو یہ شخص مانگ رہا ہے اس کو دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی اس گستاخی پر معاف کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وہ خواہش کر رہا تھا، آپ سے مانگ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دینے کا بھی حکم دیا۔ کہ یہ عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور اس گستاخانہ حرکت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نرمی کے ساتھ اس کو جواب دیا ہے۔ زبانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی تھی، آپ کو برے القاب سے پکار کر کے، آپ کو زبان سے آپ کو تکلیف دے کر کے۔ کچھ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، کچھ یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتی ہے، تو وہ لوگ گستاخانہ انداز میں یہودی آپ سے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا القاسم، سلام کرنے کی بجائے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا القاسم، اے ابو القاسم تمہاری موت ہو۔ سام کے معنی موت، سلام کے معنی سلامتی۔ تو وہ لوگ گستاخانہ انداز میں آپ کو آپ کی موت کی بددعا کر رہے تھے، السلام علیک یا ابا القاسم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم، جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہی تمہارے لیے بھی ہو۔ اگر تم میرے مرنے کی بددعا کر رہے ہو تو تمہاری بھی وہی چیز تمہارے لیے بھی ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس گستاخانہ جملے کو سن لیا اور وہ غضبناک ہو گئی، غصے میں آ گئی اور کہا بل علیکم السلام واللعنہ، اور بعض روایتوں میں بل علیکم السلام والزام وغضب اللہ علیکم، اے یہودیوں تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم مر جاؤ، تمہاری موت ہو جائے، تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ خوب غصے میں آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا اور کہا مہلاً یا عائشہ، اے عائشہ کنٹرول میں رہو، ولا تکونی فاحشہ، اور بدزبان مت ہو جاؤ، اور کہا کہ ان اللہ رفیق ویحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ خود نرمی کرنے والا ہے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے نرمی کی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ آپ کے مرنے کی بددعا کر رہے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کی گستاخی کا جواب کیسے دیا؟ میں نے کہا وعلیکم، میں نے اپنی زبان کو بھی گندی نہیں کی اور میں کچھ بھڑکا بھی نہیں ان کے اوپر اور زبان کا غلط استعمال بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا وعلیکم، جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہی تمہارے لیے بھی ہو جائے۔
پھر آپ نے کہا انا نجاب علیہم ولا یجابون علینا، ہم ان کے حق میں اگر بد دعا کریں گے تو ہماری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی، ولا یجابون علینا، وہ ہمارے حق میں کتنا بھی بد دعا کرے ان کی بد دعا قبول ہونے والی ہے۔ تو اگر وہ ہمارے لیے بد دعا بھی کرے تو ان کی بد دعا تو قبول نہیں ہوگی، اور میں نے کہہ دیا وعلیکم تمہارے لیے بھی وہی ہو جائے تو ہماری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ، جو جاہل اگر آپ کے ساتھ جہالت کا ثبوت دیتا، آپ کی شان میں گستاخی کرتا، تو آپ بڑی نرمی اور پیار و شفقت کے ساتھ اس کا جواب دیتے تھے۔ اسی طریقے سے تعلیم و تربیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کی بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک آدمی کو چھینک آئی، تو میں نماز ہی کی حالت میں نے کہا یرحمک اللہ، زور سے میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ تو باقی جو لوگ مصلیان تھے وہ لوگ مجھے اشارے سے منع کر رہے تھے کہ تم نماز میں زور سے یرحمک اللہ کہہ رہے۔ پھر میں دیکھا کہ لوگ مجھے گھور رہے ہیں اور میرے اس عمل پر نکیر کر رہے ہیں، تو میں نے کہا نمازی میں ان کو کہہ رہا ہوں کیا بات ہے کہ تم لوگ میری طرف گھور کر کے دیکھ رہے ہو؟ تو میں بات کرنے لگا ان سے، تو وہ لوگ اپنی رانوں پر مار کر کے مجھے اشارے سے خاموش کر رہے تھے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کر رہے تو میں خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني وقال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اپنے قریب بلائے اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب اپنے قریب مجھے بلائے تو میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میری اس حرکت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برا بھلا کہیں گے، ڈانٹ پھٹکار کریں گے، لیکن اللہ کی قسم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کچھ چھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ برا بھلا کہا، اور میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کبھی بھی آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا انداز بڑا مثالی ہوتا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ نماز میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں لوگوں کی گفتگو، لوگوں سے بات چیت کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تکبیر بیان کی جاتی ہے اور قرآن مجید کی قرات ہوتی ہے، اس لیے اس میں بات چیت کرنا مناسب نہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت میں لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کرتے تھے، اور سامنے والا جو غلطی کرتا تھا وہ آپ کی تربیت کی نرمی کی وجہ سے وہ آپ سے متاثر ہوتا اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا تھا۔ وہ عربی جو مسجد نبوی کے کونے میں آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام اس کی اس گستاخی پر اس کو مارنے کے لیے دوڑے اور ڈانٹنے لگے اس کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ صحابہ سے کہا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے صحابہ تم لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں پر سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ پھر آپ نے اس عربی کو بلا کر کے اس کو مسجد کا مقام اور مسجد کی عظمت کے بارے میں سمجھایا اور کہا کہ یہاں پر پیشاب کرنا، گندگی پھیلانا یہ مناسب نہیں ہے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق سے اور آپ کی اس تربیت سے بےحد متاثر ہوا۔ تو عبادات ہو، معاملات ہو یا تعلیم و تربیت کا باب ہو، ہماری گھریلو زندگی ہو، ہر جگہ ہمیں نرمی کے پہلو کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں بہت بڑا خیر ہے اور اس کی وجہ سے، ہماری نرمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے پر عمل کریں اور اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وسلم۔